مجھے اگر ملین دفعہ بھی پیدا ہونے کا موقع ملے تو میں ملین دفعہ ایک انٹرپرینیور ہی بننا چوز کروں گا. تو یہ ہے کہ میں نے تقریباً 14 سال لگائے نوکری کے اندر اور پھر اس کے بعد اس موقع تک پہنچا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جنٹلمین السلام علیکم. کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں آج موجود ہوں شعیب عارف بٹ صاحب کے پاس. آپ ڈائریکٹر ہیں سیب لاؤنج پرائیویٹ انٹرنیشنل کے. یہ میرے جونیئر ہیں, NTU 2007 کے گریجویٹ ہیں. آج ان سے پوچھتے ہیں کہ زندگی کا یہ مرحلہ یہ کیسے آپ نے طے کیا اور کہاں کہاں سے گزرے, کیسے آج آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹر کی سیٹ پہ موجود ہیں. میں تھوڑا سا ان کا تعارف اور بھی کروا دوں کہ انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کیا اور آج ماشاءاللہ ای کامرس کی دنیا میں یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. آج ان کے ساتھ گپ شپ کرتے. السلام علیکم. میرا نام شعیب عارف بٹ ہے اور میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کا 2003-2007 کا پاس آؤٹ ٹیکسٹائل انجینئر ود اسپیشلائزیشن ان ویونگ ٹیکنالوجی ہوں. اور بیسیکلی 1984 میں پیدا ہوا ساہیوال میں اور میجرلی تعلیم لاہور سے حاصل کی اور ٹیکسٹائل یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی. اس کے بعد MBA مارکیٹنگ بھی کیا اور تقریباً 14 سال میں نے جاب کی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, جس میں ماسٹر ٹیکسٹائل مل سے پروڈکشن کی جاب کی پہلی 3 سال اور پھر اس کے بعد مارکیٹنگ کے اندر نشاط میں اور ڈفرینٹ برانڈس میں جنریشن اور کراس اسٹچ شامل ہے, جس کے اندر میں نے سورسنگ کا کام کیا. ٹیکسٹائل سورسنگ, ڈائنگ, پرنٹنگ, ویرائٹیز, فیبریکیشن, ڈیولپمنٹس, یہ سارے کام کیے اور فائنلی تقریباً کچھ 4 ماہ ہو گئے جس کے اندر میں جاب چھوڑ کے پراپرلی ای کامرس کا کام کر رہا ہوں. ای کامرس واز آلویز دا پیشن آف می اور تقریباً 2 سال میں نے اس کی ٹریننگ لی اچھے انسٹیٹیوٹ سے, انیبلرز اور ایکسٹریم کامرس, سنی علی, یہ لوگ استاد ہیں, ڈیفینیٹلی ان سے سیکھا اور سیکھنے کے بعد تقریباً 1 سال ہو گیا جس کے اندر میں پراپرلی آفس کھول کے ای کامرس کی سروسز دے رہا ہوں اور تقریباً 4 ماہ ہو گئے جس کے اندر میں ٹیکسٹائل کا کام بھی کر رہا ہوں جاب چھوڑنے کے بعد, جس کے اندر ہم لوگ ڈفرینٹ برانڈس کو فیبریکیشنز, ڈائنگ, پرنٹنگ, ایمبرائڈریز وغیرہ کروا کے جو ہے نا وہ بیچتے ہیں. تو ٹیکسٹائل اور ای کامرس میرا پرائمری ڈومین ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رجسٹر کر کے پراپرلی یہ کام ہم لوگ جو ہے نا انجام دے رہے ہیں. ابھی ہمیں بتائیے گا کہ جب آپ NTU سے 2007 میں پاس آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد ظاہر آپ نے کیریئر سٹارٹ کیا تو کہاں کہاں آپ نے کام کیا ٹیکسٹائل میں اور کیسے آپ پھر کامرس کی دنیا میں آئے؟ 2007 میں پاس آؤٹ ہونے کے بعد میری پہلی جاب تھی ماسٹر ٹیکسٹائل مل کے اندر ایز اے مینجمنٹ ٹرینی ان پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ویونگ کے اندر. وہاں پہ ہمارے شمس صاحب استاد تھے, شمس الحق خان صاحب, اور ان سے ماشاءاللہ بہت سیکھا, فیبریکیشن سیکھی, کپڑا بنانا سیکھا, مینجمنٹ سیکھی اور 3 سال وہاں پہ کام کیا ان کے نیچے ماشاءاللہ. اور اٹ واز اے ویری گڈ لرننگ ایکسپیرینس. اور وہاں سے اگین میرا ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں ایکسپلور کروں فیلڈس کو. MBA مارکیٹنگ کر لیا تھا جاب کے ساتھ ساتھ, تو میں نے پھر نشاط چنیا کے اندر کچھ دیر مارکیٹنگ کی جاب کی. نشاط چنیا میں میں نے مارکیٹنگ کی جاب کی. اس کے بعد میں نے 1-2 اور جگہ کے اوپر فٹ اینڈ ٹیکسٹائل ٹیکنالوجیز پہ میں نے کیا کام اپنا کچھ دیر مارکیٹنگ کا. اور کیمیکل کی مارکیٹنگ کے اندر اگین جو ہے نا وہ کک بیکس اور لائک سفارشیں اور اس طرح کی چیزیں کافی تھی, تو ہمیشہ میرا دل خراب ہی رہا اس چیز کو دیکھ کے کیونکہ میں نہیں کر سکتا تھا یہ چیزیں. تو پھر میں نے موو آؤٹ کیا اور میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں مجھے کچھ دیر موقع ملا, کوئی 1 سال کے قریب میں نے وزٹنگ فیکلٹی کے اندر لیکچرشپ بھی دی. اور پھر میں نے موو آؤٹ کیا بائنگ ہاؤس میں, ساٹیکس انٹرپرائزز میں. میں نے بائنگ ہاؤس میں فیبریکیشن اور دھاگے کی پروکیورمنٹ کا کام کیا. وہاں سے کام سیکھ کے میں نے جنریشن میں جاب کی. جنریشن میں تقریباً 2 سال میں نے کام کیا اور فیبرک سورسنگ مینیجر کام کیا, جس میں دھاگا, کپڑا, ڈائنگ, پرنٹنگ, ایمبرائڈریز, یہ ساری چیزیں ہم لوگ سورس کرتے تھے جنریشن برانڈ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق. اور پھر اس کے بعد مجھے کراس اسٹچ برانڈ میں جاب کا آپشن ملا اور وہاں پر میں نے 5-6 سال اپنا جو ہے نا وہ کام کیا. اس کے اندر میں نے پلاننگ سے لے کے کمپلیٹ برانڈ کی پلاننگ, اسارٹمنٹ, مرچنڈائزنگ اور فیبریکیشن, ڈائنگ, پرنٹنگ, ایمبرائڈریز, سارا کمپلیٹ ریڈی ٹو اسٹچ اور ریڈی ٹو ویئر فیبریکیشنس کو اور کمپلیٹ سوٹس کو, ساری پروڈکشنس کو سنبھالا. اور
اچھا ڈیلیور کیا. اور اسی دورانیے کے اندر میں نے ٹریننگ شروع کی. شوق تھا مجھے اور بیٹھ کے کرنے والا کام پسند تھا, تو میں نے وہ تقریباً 2 سال لگا کے اس کو سیکھا, اور سیکھنے کے بعد اس کو پراپرلی اپنا جو ہے نا اپنے لیے بھی کیا, اور اب لوگوں کو سروسز بھی دے رہا ہوں ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر, امیزون پہ, ای بے پہ, شاپیفائی پہ, اور ڈفرینٹ دراز کے اوپر, ڈفرینٹ پلیٹفارمس کے اوپر جو ہے نا یہ ہم لوگ پرفارم کر رہے ہیں. اور ساتھ میں ٹیکسٹائل کا بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں, جس پہ ہم لوگ ڈفرینٹ برانڈس کو فیبریکیشن, کپڑے, ڈائنگ, پرنٹنگ ایمبرائڈریز جو ہے نا وہ بیچتے ہیں. شعیب صاحب تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیجئے گا, ای کامرس کا آج کل بڑا عروج ہے, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ ہے کیا اور اس میں کیسے آگے موو ہو سکتے ہیں. بیسیکلی ایسا ہے کہ امیزون از دا بگیسٹ مارکیٹ پلیس ای کامرس کے حوالے سے. دنیا میں اگر 100 روپے کا کام ہو رہا ہے ای کامرس کے اوپر, تو 60-70 روپے کا کام جو ہے وہ امیزون پہ ہو رہا ہے, اور امیزون یو ایس اے میں ہو رہا ہے یہ مینلی. تو سیل ویلوسٹی بہت زیادہ ہے یہاں کے اوپر, اسپینڈنگ پاور لوگوں کے پاس بہت اچھی ہے, تو وہاں پر لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں, اور ای کامرس کا وہاں پر ایک طرح سے کہہ لیں کہ صحیح عروج ہے. تو اگین ہم لوگ 3 طرح کے بزنس ماڈلس میں ہم لوگ کام کرتے ہیں. ایک پرائیویٹ لیبل ہے, ایک ہول سیل ہے, ایک ڈراپ شپنگ ہے. جس پرائیویٹ لیبل کے اندر ہم لوگ اپنا پروڈکٹ چائنا سے, پاکستان سے بنوا کے, مینوفیکچر کر کے, اور اس کو اپنا لیبل لگا کے, بار کوڈ لگا کے ہم لوگ پھر اس کو امیزون کے ویئر ہاؤس بھیجتے ہیں, اور اس کو سیل کرتے ہیں پراپر برانڈ رجسٹری کر کے, کمپنی بنا کے, پراپر چینل کے تھرو. اور ہول سیل کے ماڈل میں ہم لوگ ڈفرینٹ ہول سیل برانڈ سے یو ایس اے میں, یو کے میں, کینیڈا میں, ڈفرینٹ برانڈ سے ہم لوگ اپنا اکاؤنٹس بناتے ہیں, اور اکاؤنٹ بنا کے ان سے انوینٹری خریدتے ہیں, اور خرید کے ری سیل کرتے ہیں. اور یہ سارا کچھ ہم لوگ ان کی پرمیشن سے کرتے ہیں. ری سیل رائٹس لیتے ہیں, ری سیل پرمیشن لیتے ہیں, ایکسکلوسیو رائٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کرتے ہیں. اور پھر تیسرا ماڈل ہے ڈراپ شپنگ, جس کے اندر ہم لوگ انوینٹری نہیں خریدتے. ہم لوگ ڈفرینٹ انوینٹری جو اچھی بکری ہوتی ہیں امیزون کے اوپر, ای بے پہ, ان انوینٹریز کو ہم لوگ اپنا جو ہے نا وہ خریدے بغیر اپنا لسٹ کر دیتے ہیں امیزون کے اوپر. اور جو جن کے اندر ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے سیلنگ کا, جب ہمارے پاس آڈر آتا ہے تو ہم لوگ اپنے سورس سے لے کے اپنے کسٹمر کو شپ کروا دیتے ہیں. تو یہ 3 طرح کے ماڈلس ہیں. تینوں طرح کے ماڈلس پہ کام ہو رہا ہے, اور تینوں طرح کے ماڈلس کی اپنی افادیت ہے اور کچھ نقصان ہے. لیکن سب سے اچھا ماڈل پرائیویٹ لیبل کا ہے, لانگ ٹرم ماڈل ہے, اور اگین ایک ایسٹ بلڈنگ ماڈل ہے, جس کے اندر آپ ایسٹ بناتے ہو لانگ ٹرم اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. تو اگین دنیا کے اندر جو اس وقت ای کامرس کا ہے ضابطہ, لائک یو ایس اے میں پہلے اگر 50-60% ای کامرس ہو رہی تھی, تو کرونا کے بعد لائک 70-80% ای کامرس ہو رہی ہے. اور پاکستان میں اگر پہلے 10-15% ای کامرس ہو رہی تھی, تو اب 30-35% تک ای کامرس ہو رہی ہے, جو کہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے. تو ای کامرس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اب ای کامرس جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر ہے دنیا کا. تو اگین اس کے اندر جو کوئی بھی آ رہا ہے تو وہ اچھا اس کے اندر آ رہا ہے, اور جو آج سیکھ رہے ہیں وہ کل کو اچھا اس کے اندر کر پائیں. آپ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو سبسڈی بھی دے سکتے ہیں. ہم لوگ دونوں کام کر رہے ہیں, دونوں چیزیں کر رہے ہیں. دنیا میں 2 ہی طرح سے چیزیں بکری ہوتی ہیں, ایک پروڈکٹ بک رہا ہوتا ہے, ایک سروسز بکری ہوتی ہیں. ہم لوگ اپنے پروڈکٹس بھی بیچ رہے ہیں, اور ساتھ میں اپنی سروسز بھی بیچ رہے ہیں ڈفرینٹ کلائنٹس کو, یو ایس اے, یو کے, اور برانڈنگ کر کے دے رہے ہیں لوگوں کو, اور ان کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں, اور اپنے پروڈکٹس بھی بیچ رہے ہیں. اور دراز کا بھی اچھا اسکوپ ہے. دراز از آلسو مارکیٹ پلیس. امیزون بھی ایک مارکیٹ پلیس ہے, ای بے بھی ایک مارکیٹ پلیس ہے. تو دراز پہ بھی ہم لوگ برانڈنگ بھی کر سکتے ہیں, ہول سیل بھی کر سکتے ہیں, اور ڈراپ شپنگ بھی کر سکتے ہیں. تو دراز پہ بھی ہم لوگ یہ تینوں کام کر رہے ہیں یہاں پر. تو پاکستان میں سیل ویلوسٹی اس حساب سے کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا ورلڈ, بٹ گریجولی انکریز کر رہی ہے یہ ویلوسٹی. تو جو لوگ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو یہی ہے کہ سب سے پہلے دراز سے تو ضرور کام شروع کریں, اور پھر آہستہ آہستہ امیزون اور ان ساری مارکیٹ پلیسز کے اوپر بھی جائیں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ نے سیب لاؤنج اپنی کمپنی جو ہے ماشاءاللہ آج آپ کی ہے. ہمارے بہت سارے گریجویٹس ہیں, کم ایسے لوگ ہیں, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی کمپنیز اسٹیبلش کی. آپ کی جو سیب لاؤنج کمپنی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے, کب آپ نے یہ سٹارٹ کی, اور یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آج ہم اپنی کمپنی بنا لیں؟ بس کمپنی کا ایک طرح سے یہی تھا کہ جو ہے نا کمپنی بنا کے پراپرلی لیجٹمیٹلی یہ ساری چیزیں کرے. اس کے اندر جو ہے نا ٹیکس فائلنگ اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا کے اگر یہ چیزیں کی جائیں تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں, کیونکہ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے مسائل جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ سارا رجسٹر کر کے کریں پی آر کے اندر. تو بیسیکلی آئی ایم
انڈیویجولی یا فائلر اور کمپنی بھی بنا کے کر رہا ہوں، تو ایک ذمہ داری کے ساتھ جو کام کر رہے ہو آپ اس کے ٹیکسیشن فائل کرو، تو یہ ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا. تو اس لیے پراپرلی کمپنی تقریباً ہو گئے 7-8 ماہ ہو گئے ہیں یہ کمپنی بنا کے پراپرلی کام کر رہے ہیں. ایک کمپنی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دوسری کمپنی ہے. اس کمپنی کو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں فار دا سروسز تھنگ، جو کہ ہم لوگ سروسز دے رہے ہیں ای کامرس کی، اور دوسری کمپنی ہے جو کہ ہم لوگ ٹیکسٹائل کے لیے یوز کر رہے ہیں سایہ کاٹن سورسز. تو مطلب اگین پراپرلی یہ سارا کام کرنے کا مقصد اور کمپنی بنا کے مقصد یہ ہے کہ یار آپ پراپر پروفیشنل وے سے کام کریں اور سیریسلی کریں، نہ کہ جو ہے نا جسٹ ایسے ہی کریں کہ جو کہ آپ کو مطلب پڑھا لکھا بھی نہ نظر آئے، نہ آپ کو سمجھ آئے، اور نہ آپ اپنا ایک پروفیشنل نظر آؤ. تو مقصد صرف پروفیشنلزم کو پروموٹ کرنا ہے کہ آپ پراپر کمپنی بنا کے کام کریں. لوگ اگر آپ سے رابطہ کریں تو ان ساری چیزوں کو آ کے سمرائز کر دیں کہ کیسے آپ ان کی خدمت کر سکیں. یہاں پہ ساروں کو ویلکم کرتا ہوں. بیسیکلی سنڈے کا دن میں نے ٹریننگز اور میٹنگز کا دن رکھا ہوتا ہے، تو اس دن میں نے ٹریننگز کا بھی پروگرام شروع کیا ہوا ہے. اس کے لیے پراپر ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیں گے، جس کے اندر میں نے پوری ڈیٹیل رکھی ہوئی ہے. مطلب کورسز شروع کیے ہوئے ہیں جس میں امیزون، پرائیویٹ لیبل، ہول سیل، ڈراپ شپنگ اور شاپیفائی، فیس بک ایڈس، گوگل ایڈس، اور مطلب دیز آر دا سیریس بزنس ماڈلس. اور دنیا کے کسی بھی بزنس کی طرح اس کے اندر بھی آپ کو پہلے سیکھنا ہے، اسکل حاصل کرنی ہے. جتنی آپ اسکل حاصل کرو گے اتنا آپ اپنے آپ کو انرچ کر سکو گے اور اس چیز سے فائدہ لے سکو گے. تو اف اینی بڈی وانٹ ٹو لرن، پلس میں نے ایک یوٹیوب کا چینل بنا دیا، اس کا بھی لنک آپ کو شیئر ہو جائے گا، جس کے اندر ہم لوگ ڈفرینٹ ٹریننگس بنا کے اپنا شیئر کرتے رہتے ہیں فری آف کاسٹ فار ایوری بڈی، تاکہ لوگ سیکھیں اور آئیں اس کام کی طرف اور اس سے ارن کر سکیں، لرن کر سکیں اور اسکل بنا سکیں اور پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں. میری خواہش ہے کہ میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ساتھ مل کے بھی کولیبریشن کے ساتھ ہم لوگ ڈفرینٹ ٹریننگس کا، سیمینارس کا کوئی سلسلہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے اور فزیکل بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم لوگ اسٹارٹ کریں اور لوگوں کو اس جو اسکل میں نے حاصل کی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، اور جتنا ٹائم لگا کے حاصل کی ہے لوگوں کو کم ٹائم لگے وہ سیکھنے میں، اور لوگ زیادہ فروٹفل ہو سکیں اور آگے بڑھ سکیں اس فیلڈ کے اندر. ایوری باڈی از ویلکم آن مائی پلیٹ فارم انشاءاللہ. یہ ٹریننگ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کتنے ٹائم کے اندر کتنے؟ یہ 2.5 مہینے کی ٹریننگ ہے اپنا. تقریباً ہر سنڈے کو ایک سیشن ہے 2 گھنٹے کا اپروکسیمیٹلی، اور ہم لوگ 10 سیشنز کریں گے، اور 10 سیشنز میں ہم لوگ یہ پورا ای کامرس جو ہے نا وہ کور کر دیتے ہیں. اور اگر کسی کو لائف ٹائم سپورٹ چاہیے، یعنی کہ مطلب سیکھنے کے بعد آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں تھیوریٹیکل سیکھنے کے بعد پریکٹیکلی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم لوگ جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو اچھے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے آفس کے اندر بھی ویلکم کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن، کیس اسٹڈیز، ماڈلنگ بنا کے پراپر ان کو لے کے چلتے ہیں کہ مطلب وہ فزیکلی چیزیں ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے کر بھی رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی. تو اچھے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہر جگہ ہے. جو لوگ تھیوریٹیکل سیکھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں. اس کی کوئی فیس بھی ہے اس کورس کی؟ اس کی میں نے کورس کی 1-on-1 ٹریننگ کی، جو کہ اگین سنڈے ٹو سنڈے ہے. اس کی میں نے فیس رکھی ہے 30,000 PKR. تو جو ہے نا وہ میں چارج کرتا ہوں فار اگین. یہ میری نظر میں جتنا اس ٹریننگ کے اندر آپ لوگ حاصل کر سکتے ہو اور اس سے جو گین کر سکتے ہو اس کا کچھ بھی نہیں ہے یہ. بٹ یہ رکھنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ جب تک آپ اپنی جیب سے کچھ پے نہیں کرتے دین یو ڈو ناٹ فیل دا پین کہ وٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ وٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ بھائی آپ جو ہے نا اگر کچھ سیکھنے کے لیے آ رہے ہو تو کچھ جیب سے دے کے جاؤ، تاکہ آپ اپنا جو ہے نا ایک صحیح جذبے سے ٹرو اسپرٹ میں دوسرے کا ٹائم بھی نہ ضائع کرو اور اپنا ٹائم تو بالکل نہ ضائع کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. آفس آپ کا لاہور میں ہے تو آل اوور دا پاکستان، آل اوور پاکستان، آل اوور دا ورلڈ، کہیں پہ بھی کوئی بھی بندہ صرف اگر اس کے پاس انٹرنیٹ ہے تو دین اینی باڈی کین لرن، جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے اسکائپ کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، زوم کے اوپر، گوگل میٹ کے اوپر. تو ہم لوگ لائیو ٹریننگس کر سکتے ہیں ابھی بھی، بلکہ کچھ لوگوں کے ساتھ میری ایسی ہی سیشنز ہے اس انٹرویو کے بعد. تو اگین کوئی آ کے لے لیتا ہے، کوئی اپنی ریموٹ پلیس پہ لے لیتا ہے. تو دیر از نو ایشو کہ کوئی کہاں پہ موجود ہے، کوئی کہاں پہ موجود ہے. تو یہ سارا کچھ آن لائن ہم لوگ ہیلپ آؤٹ بھی کر دیتے ہیں اور سیشنز بھی کر دیتے ہیں.
میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو ہمارے این ٹی یو کی جو ہماری برادری ہے، ہمارے گریجویٹس ہیں، ہمارے جو جونیئرز ہیں، ان کے لیے کوئی خصوصی ڈسکاؤنٹ رکھیے گا اس ای کامرس کی دنیا میں. اس کا فیوچر کیا دیکھتے ای کامرس کا؟ ای کامرس کا فیوچر یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بزنس فزیکلی اس وقت چل رہے ہیں وہ سارے ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جو چیزیں ڈیکیڈس میں 10 سالوں میں ہونی تھی وہ چیزیں جو ہے وہ لائک کچھ مہینوں کے اندر ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا تیزی سے انکلوڈنگ پاکستان جو ہے نا ای کامرس مطلب ٹوٹلی کور کر لے گی. مالز پلازاز جو ہے نا وہ فیوچر کے اندر نہیں نظر آئیں گے لوگوں کو، کیونکہ آن لائن مارکیٹ پلیسز سے ہی شاپنگ ہونی ہے، اور یہ انیویٹیبل ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے چاہ کے بھی. جیسے آپ ایک زمانے میں وی سی آر تھا، ٹی وی تھا، ٹھیک ہے، وہ اب تھا رہ گیا، ریڈیو تھا وہ تھا، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے کہ اب موبائل ہے اور اب لیپ ٹاپ ہے. اور اسی طرح اس سے آگے آنے والی ٹیکنالوجیز کو بھی یو کین ناٹ چینج اٹ، یو ہیو ٹو فالو اٹ ویدر یو وانٹ اٹ اور ویدر یو ڈو ناٹ وانٹ اٹ. تو ویدر یو وانٹ اٹ اور ناٹ، ای کامرس از کمنگ اور ای کامرس از ٹیکنگ اوور دا ہول ورلڈ. تو یو ہیو ٹو بی ود اٹ اگر آپ بہتر الائن ہونا چاہتے ہو اگلی دنیا کے ساتھ. اور اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس چینج کو کیسے ویلکم کرتے ہو، بٹ ای کامرس از ٹیکنگ اوور دا ہول ورلڈ. آپ کے فیوچر پلانز کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک آپ نے ایک کمپنی اسٹیبلش کی اور ماشاءاللہ ایک اور کمپنی کا بھی آپ نے تعارف کروا دیا، تو آپ نیکسٹ اپنا فیوچر کیا دیکھتے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرا فیوچر پلانس یہی ہے کہ میں ایک تو گلوبلی ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں ٹیکسٹائل اور ڈفرینٹ ڈومینس کے پروڈکٹس. کچھ ویب سائٹس بنائی ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ اس لائن کے اندر مینوفیکچرنگ اور بلک ہول سیل اور بلک سیلنگ کی لائن کے اندر ہم لوگ ضرور آنا چاہتے ہیں. پلس آن لائن ریٹیلنگ کے اندر ہم لوگ پاکستان میں کچھ برانڈس کرنا چاہتے ہیں، ٹیکسٹائل ریلیٹڈ برانڈس کرنا چاہ رہے ہیں. پلس ہم لوگ ٹریننگس کو گلوبلی لے کے جانا چاہتے ہیں، جو یہ ٹریننگس ہیں ای کامرس سے ریلیٹڈ. اور پلس یہ ہے کہ ہم لوگ امیزون کے اس کے علاوہ بھی کچھ ماڈلز ہیں، لائک امیزون کنڈل ہے، یو کین رائٹ بکس. کسی کو بکس لکھنے کا شوق ہے اس پہ ہم لوگ اپنا کچھ لانچز کرنا چاہتے ہیں. پلس دیر آر ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز اپارٹ فرام امیزون یو ایس اے، امیزون یو کے اندر ہم لوگوں کی لانچز ہونے والی ہیں، وہ کرنا چاہ رہے ہیں. امیزون جاپان میں، امیزون جرمنی میں، امیزون ٹرکی میں، امیزون یو اے ای میں. ان ساری مارکیٹ پلیسز کے اندر کوئی بھی مارکیٹ پلیس وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو لیو. جہاں پہ بھی کچھ بکتا ہے تو وی وانٹ ٹو سیل اٹ، ٹھیک ہے. تو مطلب کہیں پہ بھی وی وانٹ کہ کہیں پہ بھی کچھ بک رہا ہو تو وہ ہم بیچ رہے ہوں، ہم اتنے جگہ ٹک جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے. تو فیوچر پلان میں بہت کچھ ہے اور بہت تگڑا ہے کام ان شاء اللہ تعالیٰ، اور وی آر گوئنگ ان شاء اللہ تعالیٰ ود دا ہیلپ آف اللہ. میں آپ کو ٹیکسٹائلین ٹی وی کی طرف سے آپ کے پلانز پہ مبارکباد دیتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات آپ کو ان سارے کاموں میں کامیاب کرے، آپ ملک و قوم کی خدمت کریں. کہتے ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا کوئی یاد ہے تو تھوڑا سا یہاں پہ ان کو بھی یاد کر لیتے جنہوں نے آپ کو اس سٹیج پہ پہنچنے میں مدد کی. ڈیفینیٹلی جتنے اساتذہ ہیں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ. اگین مس حفظہ ہیں ہماری بہت اچھی مس ہیں جنہوں نے ہم کو سکھایا اور ہمیشہ ایک موٹیویشن رہی. اور ظفر جاوید صاحب ہیں ہمارے ٹیچر ہیں، عثمان صاحب ہیں اور زبیر صاحب ہیں. یہ سارے استاد ہیں. ڈاکٹر تنویر صاحب ہیں نو ڈاؤٹ، جنہوں نے اگین ہم لوگوں کے ہمیشہ بڑے ویژنری استاد رہے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا، سیکھنے سکھانے کا مرحلہ گزرا، اور انہوں نے ہمیشہ موٹیویٹ کیا، سپورٹ کیا. تو یہ ہمیشہ یاد رہیں گے. اور اس کے علاوہ جو اپنے کلاس فیلوز میں ہے، عمر ڈار ہے جس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا ہے، نوید اکبر ہے جس کو ہم لوگ کیپٹن کہتے ہیں، اس کے ساتھ بہت اچھا اگین ٹائم گزرا، بڑا سیکھنے والا ٹائم گزرا. ہم لوگوں نے اکٹھے ڈرامہ بنایا این ٹی یو کے اندر، ایک اور انقلاب کی تلاش ہے مجھے. تو یہ سارے لوگ ہمیشہ یاد رہیں گے. احمد سلمان ہے. تو یہ لوگ ڈیفینیٹلی میرے بننے کے اندر ان لوگوں کا کردار ہے اور ان لوگوں کی موٹیویشن ہے. بلال احمد ساجد ہے. تو یہ لوگ ہیں جو کہ فرمان یوسف ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب لوگ اپنا بہت موٹیویشن ان لوگوں سے ملی اور ہمیشہ سپورٹ کیا ان لوگوں نے، اور آگے بھی کرتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو
تو آئی ایم ویری ہیپی کہ آئی ایم ویری بلیسڈ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو لوگ نہیں ملتے جو کہ سپورٹ کریں موٹیویٹ کریں، بٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھے اساتذہ اور دوست دیے جو کہ ہر طرح سے ہم کو سپورٹ کرتے رہے اور آگے لے کے چلتے رہے، اور مجھے امید ہے آگے بھی ایسے ہی انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ میں انٹرویو کے فائنل سٹیجز کے اندر ضرور پوچھتا ہوں، جو ہمارا پرائم آبجیکٹیو ہے اس ٹیکسٹائلین ٹی وی کو بنانے کا، کہ جونیئرز کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جونیئرز اگر کوئی ای کامرس کی دنیا میں آنا چاہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام ہے؟ جونیئرز کو چاہیے کہ کریٹیکل تھنکنگ اڈاپٹ کریں، انالیٹیکل تھنکنگ اڈاپٹ کریں، کریمنگ ابلٹیز سے باہر نکلیں۔ جو کریمنگ کی ابلٹیز ہیں وہ آپ کو وقتی طور پہ کامیاب کر دیتی ہیں، لیکن ہمیشہ آپ کو کریٹیکل تھنکنگ اور انالیٹیکل تھنکنگ جو ہے نا وہ آگے لے کے جاتی ہے۔ اپنے آپ کے اندر دیکھیں کہ کیا چیز ہے ایسی جو کہ آپ کے انٹرسٹ کو ڈائریکٹلی کوانسائڈ کرتی ہے، اور اس انٹرسٹ پہ بزنسز کھڑے کریں، پرابلمس دیکھیں اپنے ارد گرد اپنے علاقے کے اندر، اور ان پرابلمس کے اوپر بزنسز اسٹیبلش کریں، نوکری سے باز آئیں۔ نوکری سے بہت سے لوگوں کا رسک جڑا ہے، نو ڈاؤٹ، سارے بندے انٹرپرینیورس بھی نہیں ہو سکتے، لیکن نوکری ایک فکس ہونے والا چیز کا نام ہے جس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ نوکری کرنے والے بندے کا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بزنس کرنے والے بندے کا ٹرسٹ، اور بزنس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ زیادہ نفع اور زیادہ بھلائی رکھی ہے انسان کے لیے، انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ جڑ جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کے اندر اسٹیبلش کریں کہ ہاؤ یو کین بی اے انٹرپرینیور، اور مطلب اگر میں بات کروں تو مجھے اگر ملین دفعہ بھی پیدا ہونے کا موقع ملے تو میں ملین دفعہ ایک انٹرپرینیور ہی بننا چوز کروں گا۔ تو یہ ہے کہ میں نے تقریباً 14 سال لگائے نوکری کے اندر، اور پھر اس کے بعد اس موقع تک پہنچا ہوں، اور ابھی بھی ساری دنیا آپ کو کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ نہیں، ہاؤ کین یو ڈو اٹ، یو کین ناٹ ڈو اٹ، مطلب نوکری کرنی چاہیے، نوکری ہی حل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ بزنس میں جاتے ہو اور آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کا ایمان اور تقویٰ اللہ تعالیٰ کے اوپر پڑ جاتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو بزنس ہے، بزنسز جو ہے نا وہ کیوں دنیا کو رول کرتے ہیں، دنیا کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ ایلان ماسک اور جیف بیزوس جو دنیا کے ون آف دا بگیسٹ انٹرپرینیورز ہیں، اور مطلب وہ ہیں، تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ سوچنا شروع کریں، آپ ہو سکتے ہیں، 100% آپ ہو سکتے ہیں، یو جسٹ نیڈ ٹو تھنک۔ یہ جو نام ہے ان ناموں سے بڑے آپ ہو سکتے ہیں، بٹ آپ کو آج کرنا ہوگا، آپ کو آج سوچنا ہوگا۔ نوکری کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے، بٹ انٹرپرینیور بن کے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یو نیڈ ٹو تھنک۔ ای کامرس ایک ٹول ہے، اس کے علاوہ بھی ہزاروں ٹول ہیں جن کے اندر آپ لوگ ایکسل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے اندر سب سے پہلے دیکھنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے ای کامرس چوز کیا تو آپ بھی ای کامرس ہی چوز کریں۔ نو ڈاؤٹ ای کامرس جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر چھا رہی ہے، بٹ آپ نے اپنی انکلینیشن کو دیکھنا ہے، اپنی انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے کچھ کھڑا کرنا ہے۔ تو اٹس اپ ٹو یو، اور میری موٹیویشن یا گائیڈنس کی آپ کو کبھی بھی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا جیسے آپ جونیئرز کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف ای کامرس نہیں ہے، جس چیز میں بھی ان کی انٹرسٹ ہے اس چیز میں وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ میں آخر پہ آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ٹیکسٹائلین ٹی وی کی، یہ آپ کو کیسے لگی، اس کے بارے میں؟ ماشاءاللہ محمد علی صاحب ہمارے سینئر ہیں، بڑے رسپیکٹڈ سینئر ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے انڈسٹری میں بھی کام کیا، اور ماشاءاللہ اب یہ بہت زبردست یہ کاوش ہے لوگوں کو تلاشنا، اور لوگوں کو ڈھونڈ کے اپنا جو سب کے سامنے پریزنٹ کرنا اور اس کو لے کے چلنا، اس مشن کو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس چیز کے اوپر، اور میری طرف سے بہت دعا ہے ان کے اس مشن کے اوپر۔ اور میں ایک ناقص بندہ، میں خود اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں ان کو ایز اے جونیئر کہ میں ان کے ساتھ ہوں اس مشن میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس مشن میں اپنے بیچ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں اپنے بیچ کو کور کروں گا ان کے ساتھ جا کے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس مشن کے اندر ہم لوگ ایکسپلور کریں گے ہمارے کلاس کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ
جو اچھے انٹرپرینیورز ہیں، جو لوگ ڈفرینٹ کر رہے ہیں چیزیں اور جن کو سب کے سامنے آنے کی ضرورت ہے. یہ چیز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں اور آگے بڑھ سکیں اپنی اپنی صلاحیتوں کو ڈھونڈ کے. تو میں ٹیکسٹائلین ٹی وی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور محمد علی صاحب کا اگین بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کاوش کو سٹارٹ کیا. اگر یہ نہ کرتے تو ایک نہ ایک دن تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے یہ بہت اچھا کام شروع کر دیا ہے. تو میں ان کے ساتھ ہوں اس کام کے اندر انشاءاللہ تعالی، اور اس کو مزید آگے بڑھا کے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. شعیب صاحب، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. آپ نے مجھے ٹائم دیا، آپ کی مصروفیت کا مجھے اندازہ ہے. آپ نے ٹیکسٹائلین ٹی وی کے لیے ٹائم نکالا اور جونیئرز کے لیے موٹیویشن ہے آپ. اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ مالک کائنات آپ کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے. اور جتنے بھی جونیئرز، میں آپ کا کنٹیکٹ نمبر دے دوں گا، آپ سے کنٹیکٹ کریں، ان کو اس کاوش سے فائدہ ہو، آپ کے ساتھ لوگ ملیں، ملک آگے بڑھے. ہم ایسے ہی ملتے رہیں، ٹیکسٹائلین فورم کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. اللہ کرے ہماری یہ کاوش، آپ کے الفاظ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور یہ ہمارا چینل آگے بڑھے. آپ نے مجھے یہ بھی آفر کروائی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس چیز کو ہم مل کے آگے لے چلیں گے. میری بڑی خواہش ہوگی کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اس چینل کو آگے لے چلیں. آپ کا بہت شکریہ.